بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب۔ بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت گائے پالی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بچے نے یہ قیمت پوچھی تو فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بچائی۔ جب بچے نے ماں کو اطلاع دی تو اس نے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی ماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں ہے، لہذا اس نے فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ گائے کسی قیمت پر بھی نہیں بیچی جا سکتی۔ فرشتے نے کہا کہ تم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو کہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو۔ ان قریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے تو تم اس گائے کے خوب بھاری قیمت لگانا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ اسی بچے کے پاس تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچے سے گائے خریدنے کے لیے آئے تو اس بچے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے گائے خرید لی۔ احباب، والدین کی خدمت و ادب کا کچھ صلہ اس دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے۔ احباب، واقعہ نمبر 2 کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ امتوں میں سے ایک امت کے 3 افراد کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ رات ہونے پر رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی اور اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان لڑکی اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ سب نے کہا کہ اب اس غار میں سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوائے اس کی کہ تم سب اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک شخص نے اپنی دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا، نہ اپنے بال بچوں کو اور نہ ہی اپنے غلام وغیرہ کو۔ ایک دن مجھے ایک چیز کی تلاش میں رات ہو گئی اور جب میں گھر واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ پھر میں نے ان کے لیے شام کا دودھ نکالا، جب ان کے پاس لایا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات ہرگز اچھی نہیں لگی کہ ان سے پہلے اپنے بال بچوں یا اپنے کسی غلام کو دودھ پلاؤں، اس لیے میں نے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے میرے قدموں پر بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ اس وقت پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ غار تھوڑا سا کھل گیا مگر نکلنا اب بھی ناممکن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی۔ میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے نہ مانا۔ اس زمانے میں 1 سال قحط پڑا تو وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ خلوت میں مجھے برا کام کرائے، چنانچہ وہ راضی ہو گئی۔ اب میں اس پر قابو پا چکا تھا لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لیے میں جائز نہیں کرتی کہ اس مہر کو تم حق کے بغیر توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور وہاں سے چلا آیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھی اور میں نے اپنا دیا ہوا سونا بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ چٹان ذرا سی اور کھسکی لیکن اب بھی اسے باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور رکھے تھے، پھر سب کو ان کی مزدوری پوری دے دی مگر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ مزدوری ہی چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور بہت کچھ نفع حاصل ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، اونٹ، گائے، بکری اور غلام، یہ سب تمہاری مزدوری ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا، ایک چیز بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضا بندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور سب باہر نکل آئے اور اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی اور ان کی جان
جان میں جان آئی۔ احباب واقعہ نمبر 3 کہ ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی، بھائیوں سے کہا کہ جائیداد کا حصہ میں آپ کو سپرد کرتا ہوں، والدین کی خدمت آپ میرے سپرد کر دیں۔ سودا کر لیا، چنانچہ اس نے ماں باپ کی خوب خدمت کی، ماں باپ فوت ہو گئے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے 100 دینار ملیں گے کیونکہ تو نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ پوچھا اس میں برکت ہوگی؟ کہا برکت نہیں ہوگی۔ نوجوان نے کہا میں نہیں لوں گا۔ صبح اٹھا، بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا بے شک نہ لینا، لیکن جا کے دیکھو تو صحیح پڑے ہوئے بھی ہیں یا نہیں پڑے۔ اس نے کہا جب لینے نہیں تو میں جا کر دیکھتا بھی نہیں۔ دوسری رات پھر خواب آیا کہ 10 دینار فلاں پتھر کے نیچے پڑے ہیں، ابھی موقع ہے، لے لو، تمہاری خدمت کے بدلے مل رہے ہیں۔ پوچھا برکت ہوگی؟ کہا کہ برکت تو نہیں ہوگی۔ نوجوان کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے۔ تیسری رات پھر خواب آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے 1 دینار پڑا ہے، اب جا کر لے لو، موقع ہے۔ پوچھا برکت ہوگی؟ کہا ہاں برکت ہوگی۔ وہ صبح اٹھا، اس پتھر کے نیچے سے جا کر دینار اٹھا کر لے آیا۔ گھر آتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں آج گھر میں پکانے کے لیے اچھی چیز لے جاؤں۔ اس نے مچھلی خریدی۔ جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا موتی نکلا جس کو بیچا تو اس کی زندگی کا پورا خرچہ نکل آیا۔ احباب یہ ہوتی ہے برکت والدین کی خدمت کرنے کی۔ احباب میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔